السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت، اس کا دوسرا نام ہے، اس کی 30، 31 اور 32ویں نمبر کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں جو پیغام الہی ہے، اور پھر آج جو مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے ایسے باتیں جو مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے متعلق کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی یہ گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں۔ رب کے معنی بہت وسیع ہے۔ رب ایک صفتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور چونکہ ہم ہر دعا میں، ہر جملے میں رب کا استعمال کرتے ہیں۔ رب کے معنی ہے حاکم، خالق، آقا، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی صفاتی نام ہیں یہ سب اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو اپنا پرورش کرنے والا، پالنے والا اور آقا، رازق، مالک مان لیا ہے، مان لینے کے بعد پھر ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم رہ جانا۔ مان تو لیے ہیں لیکن اگر قائم نہیں ہے تو وہ پھر جھوٹا اسلام ہے، ان کا جھوٹا ایمان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جب مجھے رب مانے ہیں تو ہر دعا مجھ سے کرنا ہے، ہر فریاد میں سے کرنا ہے، میں ہی نفع نقصان کا مالک ہوں، میرے سوا کوئی کارساز ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریاد رس ہے۔ اگر اس طریقے سے مان رہے ہیں پھر ثم استقاموا، یہ جو استقامت جو ہوتی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مستقیم سے استقامت یعنی جمے ہوئے رہنا اس کے اوپر، یعنی اسلام کے اوپر پابند رہنا۔ اب اللہ کو ماننے کے بعد ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، کبھی اللہ کو بھی مانے، کبھی غیر اللہ کو بھی مانے، کبھی نیک بھی بن گئے، کبھی برے بھی بن گئے، کبھی اچھے بھی تھے، کبھی برے بھی تھے، ایسا نہیں ہونا۔ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جانا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا آدمی جب مرے گا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ مرتے وقت کی کیفیت ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آگے کیا کہتے ہیں دیکھیے آپ، اللہ تخافوا، یہ کہ مت ڈرو، خوف مت کھاؤ۔ چونکہ مرنے والے کو بہت سارا خوف رہتا، دنیا چھوڑ رہا، کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ، اب میں ایک نئی منزل کی طرف جا رہا ہوں، کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مطمئن کرانا چاہ رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ تخافوا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو۔ یہ دو لفظ اکثر آپ دیکھیں گے قرآن میں آتے ہیں۔ سورہ احقاف میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا دیکھیے آپ، خوف کس کا رہتا ہے؟ خوف رہتا ہے انجانے، جو چیز ابھی نہیں آئی اس کا خوف ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے، آپ اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، آپ جب کبھی باہر جائیں گے تو خوف لاحق رہتا، کیا ہو گیا کہ چوری ہو گئی کہ کیا ہے، کہ خوف رہتا ہے۔ اگر وہ چوری ہو گئی تو پھر خوف نہیں رہتا، وہاں سے غم رہتا۔ یہ مرنے والے کے لیے دو لفظ برابر آخرت کے متعلق ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ تخافوا، ڈرو مت، مطلب کیا ہے؟ آگے کے منازل تمہارے لیے بہت اچھے ہیں اور وہ چھینے بھی نہیں جائیں گے، اس لیے ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو۔ پھر
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، لیو بشارت لیو، خوشخبری لیو، کس کی؟ جنت کی جو تم اپنے عمل کے ذریعے تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس جنت کی خوشخبری لیو۔ یہ مرتے وقت کی کیفیت ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب یہی مل گئی نا جنت کی خوشخبری۔ اب اس کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہے، خبر سے نکلیں گا، حساب کتاب میں آئیں گا، اعمال تولے جائیں گے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یہ سب ذیلی ہے، اب اتنے اہم کے نہیں ہے۔ یہاں بشارت دے دیے، یہ بشارت جھوٹی نہیں ہو سکتی، پہلے تو دے دیے بعد میں پھنس گیا، نہیں ہوتا ایسا، اللہ تعالیٰ پہلے دے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، فرشتے بول رہے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہارے دوست تھے، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہیں، یہی نہیں دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے آخرت میں جو تم چاہیں گے وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی فریاد کریں گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ میزبانی، نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کے غفور رحیم کی طرف سے یہ میزبانی ہے۔ ایک اور آیت ہے، اب وہ آیت ہے سورہ نحل، نکال کے دیکھیے آپ 32 نمبر کی، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، کس حالت میں؟ یقولون، روح قبض کرتے وقت میں کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، دیکھیے آپ آ کے ڈرا رہے نہیں، دھمکا رہے نہیں، سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہیبت دور کر لو، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری ہے۔ بما کنتم تعملون، یہ تمہارے اچھے عمل، نیک عمل کا صلہ ہے۔ یہ دوسری ہے، اب سورہ فجر میں اکثر مغرب کے نمازوں میں اکثر ایک چھوٹے سے 3 آیتیں پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، یہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے، ارجعی، چل پلٹ، الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تیرے اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندے اللہ کے نیک بندے، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو۔ یہ کس کا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو بولے تھے اللہ کو رب ماننے کے بعد نہ اب صدقے سے ڈرنا، نہ لیمبو سے ڈرنا، نہ بھلاوے سے ڈرنا، نہ کوئی عملیہ سے، نہ جادوگر سے، نہ کوئی عامل سے، کیا ہونا؟ بالا ہونا لے لو، کپڑے ہونا لے لو، انڈا صدقے کا لاؤ، پکا کے ابال کے کھاتا ہوں، بولنا اتنا پاور ہے نا، تو سمجھو وہ ایمان ہے۔ صدقہ کھنل دیا ہیبت کے مارے، وہ کوئی انڈا گر گیا ہوں گا، پھوٹ گیا ہوں گا روڈ پہ، ابھی اس کی نظر پڑی، وہ ہم پرست تھے پہلے سے، گھر کو گئے تک یقین مانیے انہیں بیمار پڑ جاتا، کیوں؟ ڈر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو بھی مان رہا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بول رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ہٹ کے اس کے ہمسر، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، بول رہا، پھر اس سے زیادہ عامل بابا کو مان رہا ہے، ارے کیا لگا ہے، فوٹو دیے تو رات 24 گھنٹے میں دیوانہ بنا دیتا، دکان بٹھا دیتا، میاں بیوی میں جھگڑے کرا دیتا، لاکھوں روپے لگا کے شادی کر رہی، انہیں 100 روپے میں دونوں کو توڑا دے رہا، یہ حالت ہو گئی ہماری۔ یہ ایمان رہنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا، یہ تو نیک انسان کا عمل تھا۔ اب جو برے لوگ ہوتے ہیں مرتے وقت میں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں ان ظالموں کو موت کی سختیوں میں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہیں ان کے اوپر، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کس کے لیے؟
बिमा कुंतुम तखलूना अलल्लाह गैर हक, तुम अल्लाह के ऊपर जो है नाहक झूठे बातें बांधते थे। वह अन आयातिही तस्तकबिरून, और अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे, तकब्बुर करते थे। तो जब ये लोग मरते हैं तो फरिश्ते इनकी जानें निकाल रहे हैं। और सूरह अनफाल आयत नंबर 50, वल्लज़ीना इज़ा ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, आप अगर देखते उन लोगों को, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। आप अगर देखते हो कैफियत को, जब काफिरों की रूह, नाफरमानों की रूह फरिश्ते जब निकालते हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यज़रिबूना वुजूहहुम, इनके पीठों पे मार रहे हैं, मुंहों पे मार रहे हैं, वो अदबारहुम, और इनके पीठों पे, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, चलो जलने का मजा चलो। देखिए आप, अब फरिश्ते जब उसको यहाँ पर जहन्नुम की वईद सुना दिए हैं, तब हो गया काम। अब यहाँ से मारते हुए लेके जा रहे हैं। सूरह मोहम्मद में क्या है, आयत नंबर 27, फ़कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। उस वक़्त कैसा हाल रहेगा जब नाफरमानों की रूह फरिश्ते खप करेंगे तो मुंहों पे पीठों पे मारते जा रहे हैं। ये 3 आयतें थे, वो 3 आयतें। यानी इंसान का जो कुछ अमल है नहीं, उसका रिकॉर्ड यहीं पर ख़त्म है। या तो वो जन्नती है या तो दोज़खी है। अब इसके बाद की जो ज़िंदगी है नहीं, वो ज़िंदगी है आलम बरज़ख की, और वो आलम अरवाह की है। वो यहाँ हो गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल गया, इन्हें कामयाब हो गया, इन्हें नहीं फेल हो गया, या पिटाई शुरू हो गई। और वो पिटाई कैसा शुरू हुई उसकी, अब आप देखें 2-3 आयतों में ये है कि यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, मुँहों पे पीठों पे फरिश्ते मार रहे हैं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये मार रहे हैं। जब मरहूम के हम कपड़े उतारते, पीठ पे आज तक कोई निशान देखा नहीं, मुंह पे रहता नहीं। फिर ये मार कहाँ पर पड़ रही है, ये ज़रा गौर करने की बात है। गुलू में तो बहुत कुछ बोल देते हैं, ये सामने मुशाहिदा है, ये कुरान कह रहा है मुंह पे पीठों पे मार रहे हैं। तो ये मार दरअसल यहाँ से जिस्म का से ताल्लुक़ नहीं है उसका, ये रूहानी है, और क़यामत तक रूहानी अज़ाब है। सूरह मोमिन अल्लाह ताला आले फ़िरौन का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग उसके ऊपर पेश की जा रही है सुबह और शाम। सुबह शाम बोले तो हमारे सुबह शाम नहीं, अरबी में ये जो लफ्ज़ है ना, वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतुन व अशिय्या, जैसा सूरह मरियम में है, इनको रिज़्क़ दिया जा रहा है सुबह शाम। सुबह शाम बोले तो ये 2 टाइम खाना नहीं है, बल्कि कंटिन्यू खाना है। तो ये जो अज़ाब हो रहा है फ़िरौन को, ये किस किस्म का हो रहा है, ये जो है सुबह शाम माने कंटिन्यू। और क्या कर रहे हैं, अन्नारु युरज़ूना अलैहा, पेश की जा रही है आग उसके सामने। व यौमा तक़ूमुस्सा, और जब क़यामत क़ायम होंगी, अदखिलू आला फ़िरौना अशद्दल अज़ाब, जब हुक्म होगा कि इसको जहन्नुम की आग में, यानी शदीद अज़ाब में दाखिल कर दो। तो ये जो मरने के बाद क़यामत में निकलने से पहले जिस्म को जला दो, फना कर दो, या जानवरा खा लो, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, रूहानी हिसाब है। देखिए आप, ये जो फ़िरौन आले फ़िरौन है, ये इनके अरवाहें पेश हो रहे हैं सुबह शाम। आप सूरह यासीन में एक वाक़या पढ़ते, 2-3 रसूलों की दावत पर एक शख्स इस्लाम कबूल करा, कौम उसको हलाक कर दी, कत्ल कर दी। अब वो क्या कहा उसने, उससे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, बोला याद रखो मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान लाया, कत्ल कर दिया। खिलत खुलिल जन्नह, अल्लाह ताला उसको हुक्म दिए कि जा, उससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, खिलत खुलिल जन्नत। अब उसका जो तासुर था देखिए आप, उन्हें क्या कितना खुश हो गया, खाला या लैता कौमी यालमून, काश के मेरे को जन्नत में डाल दिए, मेरी कौम को भी मालूम होना, बिमा गफर अली,
ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ میرے کو مکرم بنایا اور جو ہے نا میرے کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اس کے تاثرات ہیں۔ یہ کہاں سے بول رہا بھائی؟ یہ تو ایک پیغمبر کے زمانے کا قصہ ہے، لیکن اللہ کے رسول پر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے نا خیلت خلیل جنت، جنت سے جو ہے اس کی ارواح کا یہ اس کا تاثر تھا جو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے۔ یعنی روحانی کیفیت ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے، وہ وہاں سے بات کر رہا ہے۔ تو جو عالم برزخ ہے اس میں ارواحیں ہیں، ارواحیں بات کرتے ہیں، یہ شخص وہیں سے بات کر رہا ہے۔ یہ ہے، یہ چند باتیں تھے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بات طویل ہو جائے گی، اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت اور دوزخ یہ جو ہے ہمارے عمل سے ملتی ہے۔ یہ ہمارا جو کچھ اچھا ریکارڈ رہے گا اس کے مطابق ہم کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرشتے لے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو جو ہے جہنم کی وعید سناتے ہوئے منہ پہ پیٹوں پہ مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ یہ چند قرآن کے آیتیں تھے۔ اب اس کے بعد جو زیادہ تر قصے کہانیاں ہیں فلانا ہیں، وہ اس قرآن کے آیات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ قرآن کا فیصلہ قطعی اٹل ہے، دو ٹوک ہے، ہم کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر کامیاب ایک دفعہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات، پھر بار بار اس کو اس کے ایمان کو پھر اس کے نہیں ٹٹولا نہیں جائیں گا، پھر پوچھا بھی نہیں جائیں گا۔ جب فرشتے یہاں پر اس کو خوشخبری دے دیے، چاہے وہ جنت کی ہو یا جہنم کی ہو، بس بلا شبہ یا تو وہ جنت میں جائیں گا اگر اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اگر برا وعید سنائے تو یقیناً وہ جہنم میں جائیں گا۔ یہ چند باتیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو، میرے کو کہ جنت کے جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔